اصول حدیث کی چھٹی قسم ہے، النوع السادس ہے، چھٹی قسم۔ 5 اقسام آپ نے پڑھ لی ہیں پہلے ضعیف تک، اب نوع السادس ہے، چھٹی قسم۔ چھٹی قسم کون سی ہے؟ چھٹی قسم ہے المسند۔ مسند، مسند کے متعلق صحیح حدیث کی تعریف اور شروط جو ہم نے پڑھی تھی، وہاں بھی مسند اور اسناد کے متعلق بات کی جا چکی ہے، اور اسی طرح مسند کچھ کتابیں بھی ہوتی ہیں، مسند کتابیں بھی ہوتی ہیں، اور مسند کی تعریف کہ کون سی حدیث مسند ہوگی، یہاں ان اشعار میں علامہ بیکونی رحمہ اللہ نے کی ہے کہ المتصل الاسناد من راویہ حتی المصطفى ولم یبن، کہ مسند وہ حدیث جس کی سند اس کے راویوں سے مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہو، متصل ہو، ولم یبن اور منقطع نہ ہو، ولم یبن لم ینقطع، منقطع نہ ہو، اس کو متصل مسند کہا جاتا ہے۔ اور جب ویسے کتاب کے متعلق مسند کہا جائے، اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مسند جب کسی کتاب کے متعلق کہا جائے کہ فلاں مسند ہے، مسند امام احمد ہو گئی، مسند الطیالسی، جی کل کتاب جمع فیہ مرویات کل صحابی علی حدۃ، جس طرح مسند احمد ہے، مسند طیالسی وغیرہ۔ اور اسی طرح وہ بھی بتا رہا ہوں، اسی اعتبار سے مسند جب لفظ بولا جاتا ہے تو کسی باسند کتاب کے متعلق بھی اس کا معنی یہ ہوتا ہے مسند کہ اس کے امام نے، اس کے مصنف نے اپنے سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک سند بیان کر دی ہے، اس اعتبار سے اپنے سے لے کر، مثلا سنن نسائی کو کہا جائے کہ یہ مسند ہے، یعنی کیا معنی اس کا مطلب کہ باسند کتاب ہے، امام نسائی نے اپنے سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک سند بیان کی۔ اب صحیح البخاری مسند نہیں ہے بلکہ جامع ہے، لیکن صحیح بخاری کا نام الجامع اور صحیح المسند ہے۔ وہ کس اعتبار سے؟ وہ اس اعتبار سے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب ساری کی ساری باسند ہے، یعنی امام بخاری رحمہ اللہ نے کی جو نام امام ابن کثیر نے اختصار میں اور دوسرے ائمہ نے ذکر کیا ہے الجامع صحیح المسند، تو اس کا معنی یہ ہے کہ جو احادیث یا جو اقوال صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک باسند بیان نہیں کیے، یا امام بخاری رحمہ اللہ نے کسی صحابی تک اس کی اپنے سے لے کر صحابی تک سند نہیں بیان کی، تو وہ امام بخاری رحمہ اللہ کے اصول میں شامل نہیں ہوگی، اس میں وہ معلق روایتیں مسند سے خارج ہو جائیں، تو اس میں کچھ پھر ضعیف بھی ہو سکتی ہیں اور صحیح بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ المسند، امام حاکم رحمہ اللہ مسند کے متعلق کہتے ہیں کہ جس کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہو اس کو مسند کہتے ہیں، معرفہ میں امام حاکم نے یہ کہا ہے۔ اور خطیب کہتے ہیں، خطیب بغدادی رحمہ اللہ، کہ جس کی سند آخر تک متصل ہو، جس کی سند آخر تک متصل ہو، الی منتہا ہو، وہ چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہو، چاہے وہ صحابی تابی یا جس تک بھی ہو باسند۔
حاکم اس کے ساتھ یہ لگاتے ہیں شرط کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہو اور متصل ہو۔ اور بہت مشہور بات امام ابن عبد البر رحمہ اللہ کی ہے، وہ مسند کے متعلق کہتے ہیں کہ جو بھی روایت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہو، ابن عبد البر التمہید میں جو بھی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہو، چاہے متصل ہو یا منقطع ہو، سند ہو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو، چاہے متصل ہو یا منقطع ہو، اس کو مسند کہتے ہیں۔ بعد میں پھر چیک کیا جائے گا کہ اس کی سند متصل ہے یا کہ نہیں ہے۔ چاہے متصل ہو یا منقطع ہو، جی اسے مسند کہتے ہیں تمہید میں۔ یہ مشہور بہت ہے ابن عبد البر رحمہ اللہ کی، یہ کہ مرفوع کو مسند کہتے ہیں۔ ہاں مرفوع کو مسند کہتے ہیں جی۔ تو یہ جب فرق پتہ ہوگا نا تو پھر بعض اوقات جو ہے نا وہ فلاں کوئی بھی محدث وہ کہے گا کہ ھذا حدیث مسند، جب آپ کو فرق پتہ ہوگا تو پھر آپ اس کی اس اصطلاح کو سمجھ جائیں گے کہ یہ حدیث مرفوع کو متصل کہہ رہے ہیں۔ النوع السابع، مزید تفصیل کی مسند اور سند کے متعلق صحیح حدیث کی پہلی شرط کے تحت باتیں ہوئی تھی کچھ نہ کچھ، تو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ المتصل، متصل کون سی ہوتی ہے حدیث؟ جو علامہ بیکونی رحمہ اللہ نے متصل کی تعریف کی ہے اس کا معنی یہ ہے اس کا معنی یہ ہے نشار کا کہ متصل المرفوع الذي اخذه كل راو عمن فوقه سماعا، ہاں جی، اخذه كل راو عمن فوقه سماعا، یہ اس کا معنی ہے جو علامہ بیکونی رحمہ اللہ نے کیے نا اس کا، جی جی، یہ نا المرفوع الذي اخذه كل راو عمن فوقه يتصل اسناده للمصطفى، يتصل اسناده للمصطفى، للمصطفیٰ کی جو شرط ہے اس کا معنی یہ کہ یہ مرفوع ہو۔ متصل حدیث علامہ بیکونی کے نزدیک وہ مرفوع حدیث بسمع کل راو، ہر راوی کے سماع کے ساتھ ہو، یعنی اخذہ کل راو عمن فوقہ، اخذہ کل راو عمن فوقہ، عمن فوقہ سماعا، فالمتصل وہ متصل ہے۔ وما بسمع كل راو يتصل اسناده للمصطفى فالمتصل، ہر راوی کے سماع کے ساتھ وہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہو تو وہ روایت متصل کہلاتی ہے۔ انہوں نے مرفوع کو متصل کہا ہے، اور عام متصل کی تعریف یا متصل اس میں مرفوع بھی شامل کرتے ہیں، صحابی کے اقوال کو بھی شامل کر دیتے ہیں کہ اگر صحابی تک ہے تو اس کے ساتھ یہ کہتے ہیں فہذا متصل الی فلاں من، یعنی فلاں صحابی تک یا فلاں تک۔
اگر تابعی کا قول ہے تو متصل الی تابعین، یا جس کا تابعی کا نام ہوگا تو اس تک. اس متصل کی جو تعریف اور کی ہے علامہ بیکونی رحم اللہ نے، پھر اس سے متصل سے منقطع خارج ہو جاتی ہے، مرسل خارج ہو جاتی ہے، مدلس روایت جس میں تدلیس کی گئی وہ بھی خارج ہے، اور ارسال خفی بھی اس سے خارج ہے، معلق بھی اس سے خارج ہے، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یا جس قول ہے اس تک اس کی سند متصل نہیں ہوتی. یعنی آپ کو اب کیسے پتہ چلے گا کہ یہ روایت متصل ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہم نے والمسند المتصل میں اختصار کے ساتھ بتایا تھا. کیسے معلوم کریں گے آپ حدیث کی سند کا دیکھ کر کہ یہ متصل ہے یا نہیں ہے؟ خطیب صاحب، آپ ایک حدیث کی سند کو دیکھتے ہیں نا، آپ بظاہر سند کو دیکھ کر آپ کیسے معلوم کریں گے کہ یہ متصل ہے یا نہیں ہے؟ ایک تو ہے نا کہ اتصال کی جو شرائط ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے، ایک ہے سند کو دیکھ کر آپ یہ اندازہ لگائیں کہ یہ سند متصل نظر آ رہی ہے یا نہیں. والمسند المتصل اسنادہ میں وہاں پر میں نے بتایا تھا. چلیے کوئی مسئلہ نہیں، مولانا فضل اللہ صاحب آپ بتا دیں. سند کو دیکھ کر آپ ظاہر سند کو دیکھ کر بتا دیں کہ یہ متصل ہے. ہاں کوئی نہیں جی. مولانا عبد الجبار سے یہ تو ایک ہوگی، یہ تو بظاہر پتہ چل گیا نا. جی جی وہ میں نے وہاں پر بتایا تھا نا کہ 3 سیغوں کے ذریعے سے روایت مروی ہے، سیغ التحمل سے، اور وہ سیغ التحمل 3 انواع پر ہے. جی کمالا راجحا لیں سیدھے قول پکار. جی تو یہ جب میں نے ادھر آپ کے سامنے جب یہ تعریف کی تھی نا المتصل اسنادہ، تو اسی وقت میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ وما بسمع کل راو، یہاں پر میں اس کی وضاحت نہیں کروں گا، حضور ہی بتا دیا تھا. ٹھیک ہے، تو آپ کے پاس لکھی ہے تو انشاءاللہ اس کو دوہرا لیں، اگر نہیں لکھی ہوئی تو پھر شیخ صاحب سے پوچھ لیں، ان کے پاس ہے. دہرانے کی ضرورت تو نہیں ہے خطیب صاحب؟ جی کاپی میں لکھا ہے آپ نے؟ اور شیخ صاحب کے پاس ہے، آپ ان سے وہ کر لینا تکرار مذاکرہ. ٹھیک ہے جی. المسلسل، مسلسل کسے کہتے ہیں؟ مسلسل اتصال الشیء بالشیء، اتصال الشیء بالشیء. وہ حدیث جس میں راویوں کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی حالت یا ایک ہی صفت میں ہو. مسلسل کی تعریف یہ وہ حدیث جس میں راویوں کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی حالت یا ایک ہی صفت میں ہو.
اس حدیث کو مسلسل کہتے ہیں. مسلسل قل ما علی وصف اتا. مسلسل کی تعریف یہ ہے کہ آپ کہیں ما علی وصف اتا، جو ایک ہی وصف پر آئے، ایک ہی صفت پر آئے. جیسا کہ اما واللہ انبانی الفتح، کوئی راوی کہے کہ انبانی الفتح، اخبرانی الفتح، اس راوی کا نام لے کر مجھے فلاں نے بتایا ہے، مجھے فلاں نے خبر دی، اور سارے شروع سے لے کر آخر تک انبانی ہو، یا سمیت ہو یا حدثنا ہو. اگر سمیت ہے نا، یعنی مصنف جس کتاب میں کوئی حدیث لکھتا ہے تو وہ حدیث کو اپنی سند سے جب بیان کرے اور وہ اپنے استاد سے یا استاد کے استاد سے آگے یہ ہو کہ حدثنی فلان قال حدثنی فلان قال حدثنی فلان قال حدثنی فلان الی آخر سند کی انتہا تک یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو یہ روایت مسلسل بے حدثنی ہے. اگر وہ کہتا ہے حدثنی کی بجائے سمیت فلانن قال سمیت فلانن، یہ مسلسل بے سمیت ہے. اسی طرح باقی جتنے بھی صیغے ہیں وہ ہوں گے اسی طرح. یا پھر ایک حالت میں یا ایک صفت میں، یہ انبانی یا اخبارانی یا حدثنا یا اس طرح کے الفاظ ہر راوی اپنے استاد سے بیان کرے گا تو یہ ہم کہیں گے کہ یہ مسلسل بالسماع ہے، یا یہ مسلسل بالسمیتوں کے صیغے کے ساتھ ہے. یا حدثنی یا سمیتو یا انبانی یا اخبارانی کہہ دیتا ہے راوی اپنے استاد سے، تو ہم اس کے لیے مطلقاً یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسلسل بالسماع ہے. جی. اور دوسرا یہ بھی کہ کوئی راوی حدیث بیان کرتے ہوئے کہے حدثنی فلان قائما قال حدثنی فلان قائما قال حدثنی فلان قائما، کہ مجھے فلان شخص نے بیان کی حدیث اور اس حالت میں بیان کی کہ وہ کھڑا تھا، یہ مسلسل بقائمن ہوگا. اور اسی طرح کی طرف جو 11ویں شعر میں انہوں نے کہا کذاک قد حدثنی قائما. یا بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ کوئی راوی حدیث بیان کرنے کے بعد کہتا ہے حدثنی فلان ثم ضحک، پھر وہ ہنستا ہے، پھر اس کے بعد پھر وہ کہتا ہے اس کے اپنے استاد سے حدیث بیان کرتے ہوئے قال حدثنی فلان فضحک وضحک، کہ مجھے فلاں، وہ اس کا شیخ کہتا ہے مجھے فلاں نے حدیث بیان کی اور وہ بھی مسکراتا ہے الی آخری ہی. اور صحابی بھی حدیث بیان کرنے کے بعد مسکرا دیتے ہیں، صحابی بھی پوری حدیث بیان کرتے ہیں اور پھر مسکرا دیتے ہیں یا ہنس دیتے ہیں، اور پھر وہ صحابی کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں حدیث بیان کی تھی اور اللہ کے رسول اس کے بعد مسکرائے تھے. جیسا کہ صحیح مسلم میں یہ مسلسل نیچے تو نہیں ہے لیکن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ تک صحیح مسلم میں ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث بیان کی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ حدیث جو بڑی مفصل حدیث ہے، طویل حدیث ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس جہنمی کا ذکر کیا جس کو جہنم سے سب سے آخر میں نکالا جائے گا اور جنت میں سب سے آخر میں اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. وہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی پوری حدیث. تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے ہیں تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے یہ حدیث بیان کی، آپ مسکرائے کیوں ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کو جنت میں داخل کر کے اللہ بھی مسکرا دیں گے. یہ اللہ مسکرائیں گے ادھر تو اس لیے میں مسکرایا. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ حدیث بیان کی تو یہ حدیث بیان کرنے کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسکرا دیے تھے، اور لوگوں نے تو نہیں پوچھا کہ آپ کیوں ہنسے ہیں. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فرمایا کہ آپ لوگ مجھ سے کیوں نہیں پوچھ رہے کہ میں حدیث بیان کرنے کے بعد مسکرایا ہوں، ہنسا ہوں؟ تو انہوں نے کہا، تابعین نے کہا آپ ہمیں بتا دیں. تو انہوں نے پھر یہ حدیث بیان کی اور یہ واقعہ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تھے. اسی طرح مسلسل کی ایک مثال
حدیث رفع الیدین فی الصلاۃ بھی ہے، رکوع جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے سنن الکبریٰ بہقی میں، سنن الکبریٰ بہقی جلد نمبر 2 اور صفحہ 73 پر ہے کہ امام بہقی رحمہ اللہ اس حدیث کو اپنے استاد حاکم سے بیان کرتے ہیں اور حاکم اپنے استاد سے بیان کرتے ہیں، اور حاکم بیان کرتے ہیں کہ میرے استاد نے نماز پڑھی اور نماز میں رکوع جاتے رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کیا، تو میں نے ان سے پوچھا یہ کیوں کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے فلاں استاد اپنی محدث کا نام بھی لیا اور میں نے اس کے پیچھے نماز پڑھی، وہ نماز میں رفع الیدین کیا انہوں نے رکوع جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے، حتیٰ کہ عبداللہ بن زبیر تک سند ہے، اور پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نماز پڑھا کے رفع الیدین کیا تھا، اور انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی طرح نماز پڑھائی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جبرائیل نے اسی طرح کی نماز سکھائی ہے۔ اب یہ حدیث مسلسل برفع الیدین فی الصلاۃ ہے، اور اسی طرح اور بھی بہت ساری احادیث ہیں، مثلاً سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ کو پکڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی احبک، معاذ میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، آپ نماز کے بعد یہ دعا ترک نہیں کرنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک۔ تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاگرد کو حدیث بیان کی تو اسی انداز سے، اس کو بھی اسی طرح کہا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، انی احبک الی آخرہ۔ مسلسل حدیث کبھی ضعیف بھی ہوتی ہے اور کبھی صحیح بھی ہوتی ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی تو جو ہے نا حدیث بڑی ہی معروف ہے، البتہ مسلسل جو ہے نا یہ اور کسی کتاب میں ہے لیکن وہ ہے ضعیف، نتائج الافکار میں اس نے لائی ہے ابن حجر رحمہ اللہ نے۔ نہیں مسلسل معنی ضعیف نہیں ہے، ہاں نیچے تک جو ہے نا یہ سند ضعیف ہے، حدیث تو صحیح ہے لیکن جہاں تسلسل ہے نا بہت پیچھے تابعین تبع تابعین اور ان کے شاگرد اور ان کے شاگرد ادھر تک یہ ضعیف ہے۔ مسلم میں شاید حدیث ہے من صلی اثنتا عشرۃ رکعۃ، ہاں یہ بھی مسلسل ہے، جی واللہ ما سمیعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ والی یہ تابعی تبع تابعی اور ان کے شاگرد تک ہے، نعمان تک ہے غالباً، ہاں جی محمد بن عنبسہ ادھر تک یہ مسلسل ہے۔ اس طرح وہ حدیث جو تشبیک والی ہے وہ بھی، ہاں جی مسلسل جو تشبیک والی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیان کیا کہ اپنے ہاتھوں کو اس طرح انگلی میں ہاتھوں میں دے کر یہ تشبیک بنا کر، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اتنے دنوں میں، وہ ساری تو وہ بھی مسلسل ہے، بالمشاکلہ اس کو کہتے ہیں، یہ مسلسل بالتشبیک۔ تو اس موضوع پر خاص تو کتاب کسی نے نہیں، البتہ سیوطی نے ایک کتاب لکھی ہے مسلسل الجیاد المسلسلات، جیاد المسلسلات، سیوطی کی اس پر بھی ایک کتاب ہے۔ ہاں جی مسلسل جیاد المسلسلات سیوطی کی ہے، اس میں وہ پہلی حدیث لے کر آئے ہیں جس کو حدیث اولیہ بھی کہتے ہیں، المسلسل بالاولیہ، رحم اللہ الراحمون من رحم، اس پر یہ حدیث نہیں مسلسل جو بھی صفت ہوگی نا اس حدیث میں سند میں جو بھی صفت ہوگی اس کو اسی کے ساتھ کہیں گے یہ مسلسل یہ آپ دیکھیں گے تو یہ اس میں بھی نووی رحمہ اللہ کی صحیح مسلم کی جو شرح ہے نا تو اس میں علامہ نووی بتا دیتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے نا بصریوں نے بیان کی ہے، تو وہ حدیث جو ہے نا مسلسل بالبصریین ہے، اور یہ بھی بتاتے ہیں یہ مدنیوں نے بیان کی ہے تو مسلسل بالمدنیین ہوگی، اور مسلسل بالاولیہ بھی ہے، مسلسل بالاولیہ اول من حدثنی فلان،
اور پھر وہ اپنے استاد سے بیان کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں حدثنی الاول، مجھے سب سے پہلے میرے فلان استاد نے یہ حدیث بیان کی ہے. مسلسل کا صحت و ضعف میں تو کوئی اعتبار نہیں، کوئی اعتبار نہیں ہوتا. کس طرح؟ شیخ زبیر رحمہ اللہ سے سب سے پہلی حدیث جو سنی یہ تو مجھے یاد نہیں. آخری احادیث تو نہیں، البتہ کتابوں میں جو حدیثیں ہیں یہ وہ پڑھی ہیں. آخری حدیث یا آخری حدیثیں جو کتاب الرسالہ ہے نا امام شافعی رحمہ اللہ کی، کتاب الرسالہ کے پہلا باب میں سے تقریباً پہلے باب کے آپ 4 حصے بنائیں تو 4 حصوں میں سے ثلث وہ میں نے سنا ہے، اور ثلث کی جو آخری صفحہ ہوگا وہ سب سے آخر میں سنا یہ. اور پھر آخری خطبے میں احادیث سنی ہے شیخ صاحب سے. ہاں جی، جو ادھر آخری خطبہ دیا ہے صحیح مسلم میں. جی اصطلاح کا فائدہ ہے اس اصطلاح میں تھوڑی سی اگر صحیح ہو تو مزید قوت پیدا ہو جاتی ہے. عزیز صحیح ہو تو اس کو حجیت حدیث میں بھی پیش کیا جا سکتا ہے. حجیت حدیث میں ہاں بالکل ایسے تو ہے. عزیز کسے کہتے ہیں؟ عزیز مروی اثنین او ثلاثہ، عزیز حدیث وہ ہے جسے 2 راویوں نے روایت کیا ہو یا 3 نے. ایک تو آپ نے اپنی اصول حدیث کی کتابوں میں مدارس میں پڑھا ہوگا، جو عام طور پر نصاب میں شامل ہیں، وہ النخبہ ہے، النزہۃ النظر کی شرح، اور اسی طرح تفسیر مصطلح الحدیث ہے. یہ کتابیں اور بعض جگہوں پر جو ہے نا اختصار وغیرہ بھی ہے. تو وہ علماء جو حدیث سے عزیز کی تعریف کرتے ہیں نا، حافظ ابن حجر وغیرہ یا ڈاکٹر محمود وغیرہ، وہ عزیز کی تعریف یہ کرتے ہیں ما رواہ اثنین، جسے 2 راوی روایت کریں، جسے 2 راویوں نے روایت کیا ہو، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ عزیز خبر واحد کی قسم ہے. اور ایک ہے عزیز بعض دوسرے محدثین کے ہاں، وہ عزیز حدیث اس کو کہتے ہیں، جیسا کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اختصار میں عزیز کی متعلق یہ بات کہی ہے، اور اسی طرح ابن اصلاح نے علوم الحدیث میں، کہ کسی مشہور شاگرد سے حدیث بیان کرنے میں 2 راوی رہ جائیں بس، یا 3 راوی رہ جائیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث عزیز ہے. اور اسی طرح پھر جب آپ ان کتابوں کو دیکھیں گے یا بعض دوسری کتابیں، تو اس میں آپ کو یہ ملے گا کہ یہ حدیث عزیز ہے، یہ حدیث عزیز ہے. تو وہ کس معنی میں حدیث عزیز کہتے ہیں کہ یہ حدیث فلاں راوی سے یہ حدیث جو ہے نا یہ عزیز ہے، وہ اسی معنی میں کہ یہ فلاں محدث سے اس حدیث کو بیان کرنے میں 2 راوی ہیں، تو یہ حدیث عزیز ہے. اور جو ابن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے نخبۃ الفکر میں جو حدیث سے عزیز کی تعریف کی ہے اور جو اس کی مثال دی ہے، تو اس کے رد میں امام ابن حبان رحمہ اللہ نے تو یہ جو دعویٰ کیا تھا نا کہ کوئی بھی حدیث، وہ ساری کی ساری حدیثیں جو ہے نا وہ احاد ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ کوئی بھی ایسی حدیث نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 صحابہ نے
صحابیوں نے بیان کی ہو اور پھر ہر ایک صحابی سے دو دو تابعین نے بیان کی ہو. یعنی اگر ایک صحابی اللہ کے رسول سے حدیث بیان کرتے ہیں 2، تو ہر ایک صحابی کے 2 شاگرد یعنی تابعین 4 ہو جائیں، اور پھر تبع تابعین ہر ایک سے 2 8 بن جائیں. اس طرح یہ حافظ امام ابن حبان رحمہ اللہ نے یہ دعویٰ کیا. تو یہ لوگ جو بعد والے ہیں حافظ ابن حجر وغیرہ یا دوسرے، یہ کہتے ہیں کہ اس دعوے کا نقیض ہے، دعویٰ توڑنے کی کوشش کی ہے لیکن وہ توڑ نہیں سکے. ادھر بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تائید میں امام حازمی رحمہ اللہ کا والا کہ امام ابن حبان کی بالکل بات درست ہے، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے دعویٰ توڑنے کی کوشش کی ہے. لیکن سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا جو طبقہ ہے اس کے نیچے تو 2 لائے ہیں، لیکن جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی سلسلہ ہے اس کے نیچے 2 نہیں ہیں، ایک ہی ہے. توجہ کریں. تو امام حافظ ابن حجر نے دعویٰ توڑنے کی کوشش کی ہے لیکن وہ توڑ نہیں سکے. ہمارے شیخ زبیر رحمہ اللہ بھی کہا کرتے تھے کہ امام ابن حبان رحمہ اللہ کے بعد حافظ ابن حجر رحمہ اللہ 8ویں صدی ان کے درمیان میں اس دعوے کو کوئی نقیض پیش نہیں کر سکا. ابن حجر رحمہ اللہ نے اس دعوے کا نقیض پیش کرنے کی کوشش کی ہے لیکن نہیں کر سکے. جب حافظ ابن حجر رحمہ اللہ بھی نہیں کر سکے، شیخ رحمہ اللہ کہتے تھے کہ اب تو ہمارے دور تک ان کے درمیان اور کوئی ہے بھی نہیں، ہم نے بھی بڑی کوشش کی. وہ بھی کہتے ہیں ہم بھی بڑی کوشش کی ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا جو سلسلہ ہے اس میں ہم ثابت کریں کہ کوئی نہ کوئی کہیں 2 مل ہی جائیں، لیکن نہیں مل سکے. اس حدیث میں ہمیں 2 نہیں مل سکے. وہ کہا کرتے تھے ابھی تک تو نہیں مل سکے، اس کے بعد تو کہاں ملیں گے. دعویٰ امام بن حبان کا اپنی جگہ پر بالکل درست ہے. جی اس اعتبار سے نہیں ملتی، اس اعتبار سے نہیں ملتی. اس میں بھی کہیں نہ کہیں ایک راوی ہوتا. کیسے؟ مشہور میں یعنی ایک سے یہ کہتے ہیں کہ 3 ہوں، کسی جگہ پر 3 رہ جائیں، کسی طبقے کے اندر کسی سلسلے میں کسی طبقے میں 3 رہ جائیں، باقی اگر 3 سے زائد ہو جائیں دوسری جگہ پر. مثلا یہی حدیث سمجھ لیں کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ والی جو حدیث ہے، اب اس میں 2 صحابی تو ہیں نا اللہ کے رسول سے بیان کرنے میں، نیچے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ، یہ طبقہ اس انداز سے لے کر آتے ہیں. اگر ایک انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ والی یہ حدیث عزیز ہے، اس اعتبار سے عزیز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 تابعی بیان کرنے والے ہیں، 2 صحابی بیان کرنے والے. اور اگر یہ اس اعتبار سے عزیز ہے، البتہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مشہور ہو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر 3 صحابیوں نے بیان کر دیے نا، یا ایک صحابی نے، یا 3 صحابیوں نے بیان کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو پھر ہر ایک طبقے میں نیچے 3 ہو. اگر کسی جگہ پر 3 سے زیادہ بھی ہو جاتے ہیں تو حدیث مشہور ہو جائے گی. مثلا سیدنا ابو ہریرہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے ہیں، انس بن مالک بیان کریں، مشہور کی جو اصطلاح ہے، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نیچے 3 شاگرد ہوں، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی نیچے 3 شاگرد ہوں، اور ان 3 شاگردوں کے آگے 4 شاگرد ہو جائیں. ایک طبقے میں 3 باقی رہ گئے ہیں، ایک طبقے میں 3 باقی رہ گئے ہیں، اوپر بھی 3 ہے نیچے بھی 3 ہے، صحابی بھی 3 ہو جائیں، اور ان کے ہر ایک صحابی کا شاگرد بھی 3 ہو، اور دوسرے صحابی کے بھی 3 ہو، تیسرے صحابی کے بھی 3 ہوں. یہاں 3 رہ گئے ہیں. اگر نیچے ان 3 تابعین 3 ہیں ہر ایک صحابی سے بیان کرنے میں، اور اس سے نیچے تبع تابعی اگر 4 ہو جاتے ہیں، 5 ہو جاتے ہیں ایک تابعی سے، تو کوئی حرج نہیں. پھر مشہور ہے. اس طرح کی کوئی مثال، اس طرح کی مثال عزیز کی نہیں ہے تو مشہور کی کہاں آئی؟ ٹھیک ہے. ہاں اس طرح جو لوگ متواتر کہتے ہیں نا، اقل 10 ہوں، وہ بھی اس اعتبار سے کہتے ہیں. جس طرح میں نے بتایا تھا وہ خطیب نے بھی، اور اسی طرح حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی، تو اس طرح کی بھی کوئی حدیث نہیں ہے دنیا میں. ایک طبقے میں تو مل جاتا ہے، ہاں دوسرے طبقے میں نہیں ہے نا. تو محدثین جو ہے نا وہ عزیز بھی لے کر آتے ہیں، مشہور بھی لے کر آتے ہیں. اس میں علوم الحدیث میں ہے
اصول حدیث میں. تو وہ مشہور کی بحث کے کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں وَمِنْهُ الْمُتَوَاتِرُ. اس نے ابن صلاح نے علوم الحدیث میں بھی اور دوسرے بہت سارے علماء نے مشہور کی بحث میں کہا ہے وَمِنْهُ الْمُتَوَاتِرُ. جو متواتر آپ لوگ پڑھ کر آئے ہیں نا مدارس میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے والے سے یا ڈاکٹر محمود الطحان صاحب نے جو لکھا ہے اور خطیب کے بعد انہی نے لکھا ہے زیادہ اس کو حافظ ابن حجر کو. اور غالباً المنہل الروی ایک کتاب ہے اصول حدیث کی غالباً یا ابن قدامہ یا کسی اور کی ہے ہمارے پاس ادھر پڑی ہوئی ہے اس میں بھی انہوں نے کچھ نہ کچھ کر دیا ہے متواتر کی طرف چلے گئے. ان حافظ ابن حجر کے بعد لوگوں نے تو کیا ہے بہت سارا جنہوں نے اصول حدیث لکھا ہے اور اس کے خطیب کے بعد اور حافظ ابن حجر کے درمیان میں المنہل الراوی کے علاوہ یعنی ان 3-4 بندوں کے علاوہ کوئی ایک بھی نہیں ہے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ سے پہلے کہ جس نے اس طریقے سے متواتر کی مشہور کی عزیز کی تعریف کیا نہیں کی. محدثین جو متواتر کہتا ہے اس میں کثرت طرق کی کوئی حد نہیں. کثرت طرق کی حد نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو 3 سے زائد بیان کرنے والے ہو نا 3 یا 3 سے زائد بیان کرنے والا ہو یعنی ایک حدیث کی سند ہر وہ خبر واحد جو 4-5-6 سلسلوں سے آ جائے تو وہ متواتر ہے. اصل میں خبر واحد یہ تھی. شیخ زبیر رحمہ اللہ اس کی مزید آپ کو میں بتا دوں شیخ زبیر رحمہ اللہ نے ایک سند بیان کی وہ کہتے ہیں کہ سند تو نہیں بیان کی لیکن وہ عزیز متواتر کی یا خبر واحد کی تعریف کے حوالے سے اس بحث میں بات بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہمارے شیخ زبیر کہتے ہیں ہمارے شیخ زبیر سے خود بھی سنا کہ شیخ بدی الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ متواتر کوئی بھی نہیں ہے کوئی حدیث میں متواتر نہیں ہے. اور یہ تو پہلے بھی کہا ہے وہ میرے آپ کو والد بھی دیا تھا علامہ عراقی رحمہ اللہ نے التقیید میں بھی یہ بات کہی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جس کو یہ لوگ متواتر کہتے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر 70 صحابی بھی بیان کریں وہ 70 صحابی مختلف جگہوں میں گئے ہیں مختلف جگہوں میں وہ اس اعتبار سے بھی خبر واحد ہی بن جاتی. اس میں ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کی مدینے میں اور مدینے میں رہا دوسرا صحابی اس کو چھوڑ کر بصرہ میں چلا گیا تیسرا صحابی وہ علاقہ چھوڑ کر کوفہ میں چلا گیا وہ اس اعتبار سے متواتر نہیں ہے وہی خبر واحد. علامہ راکی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ محدثین جب کہتے ہیں نا کہ فلانی حدیث متواتر ہے تو وہ حدیث متواتر ہوتی ہے. اگر محدثین نے کہہ دیا ہے وہ حدیث متواتر ہے تو متواتر ہے. اور ساتھ ہی دوسری بات یہ بھی کہی ہے علامہ راکی رحمہ اللہ نے التقیید میں کہ ایک حدیث کو بیان کرنے والے بہت سارے راوی ہوں تو وہ متواتر ہوگی یعنی بہت ساری خبریں واحد مل جائیں نا 3 سے زائد خبریں واحد مل جائیں وہ متواتر ہے. اگر 2 خبریں واحد مل جاتی ہیں تو وہ عزیز ہے اور اگر 3 یا 3 سے زیادہ 4-5 3 مل جاتی ہے تو وہ مشہور ہے. جی کس کا کہ اخبار احاد ہیں. صحیح ابن حبان جو الاحسان ہے نا اس کی پہلی جلد اس کے مقدمے میں ہے پہلی جلد غالباً 56 صفحہ نمبر ہے یا کہ اس طرح ہے. عزیز جی عزیز کی تعریف ہو گئی کہ مروی اثنین او ثلاثہ. مثال کے طور پر اس کی مثال سمجھنے کے لیے امام شعبہ رحمہ اللہ کے نیچے 2 شاگرد ہو جائیں امام شعبہ رحمہ اللہ کے نیچے 2 شاگرد ہو جائیں تو وہ حدیث جو ہے نا محدثین کہتے ہیں کہ یہ حدیث عزیز ہے. کیوں امام شعبہ رحمہ اللہ سے حدیث کو 2 لوگ بیان کر رہے ہیں ان کے اور بھی بہت سارے شاگرد ہوں لیکن کوئی ایک حدیث کے امام شعبہ رحمہ اللہ اوپر سے بیان کرتے ہیں اکیلے بے شک بیان کرتے رہیں لیکن امام شعبہ رحمہ اللہ سے نیچے سے بیان کرنے والے صرف 2 شاگرد رہ جائیں تو اس حدیث کو علماء محدثین بعض محدثین کہتے ہیں کہ یہ حدیث عزیز ہے. یہ امام شعبہ یا کوئی اور بھی امام ہو سکتا ہے
مشہور حدیث کون سی ہے؟ مروی فوق ما ثلاثہ، جو 3 سے زائد جنہوں نے بیان کیا ہے وہ حدیث مشہور ہے۔ یہ ایک نسبتی معاملہ ہے مشہور کا، بعض اوقات یہ نسبتی معاملہ ہو جاتا ہے، وہ بعض اوقات محدثین کے ہاں حدیث مشہور ہوتی ہے اور بعض اوقات جو ہے نا عوام کے ہاں مشہور ہوتی ہے، اور بعض اوقات ویسے ہی زبانوں پر حدیث مشہور ہوتی ہے اور لا اصل لہو، نہ اس کی کوئی سند ہوتی ہے اور نہ ہی اس کی کوئی اصل ہوتی ہے۔ مثلا ایک حدیث جو ہے نا بہت معروف ہے، بہت مشہور ہے، حب الوطن من الایمان، حالانکہ موضوع ہے، اور یہ من الایمان کیا ہے، شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ جو ہے نا ایک جگہ پر یہ لکھتے ہیں کہ حب الوطن من الایمان، یہ تو نہیں ہے ایمان، تو نہیں ہے، یہ تو عصبیت ہے۔ حب الوطن یہ تو عصبیت ہے، یہ تو تعصب انسان کو سکھاتا ہے، حب الوطن من الایمان۔ لیکن ہاں کتنی مشہور ہے، اور مشہور کا اوپر مختلف علماء نے کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں، مشہور حدیث سیوطی کی بھی ہے، اور بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے مشہور کے متعلق کتابیں لکھی ہیں، اور اس کی تفصیل جو ہے نا وہ مشہور کس کے ہاں مشہور ہے وہ ڈاکٹر محمود طحان کی کتاب میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تعریف تو جو اس نے کی ہے وہ صحیح نہیں ہے، البتہ یہ کہ جو نسبتی معاملے میں ہند اہل الحدیث، ہند النحات اور ہند الفقہاء، وہ ساری نسبتی معاملے میں آپ وہاں پر آپ کو مل سکتا ہے۔ المعنعن، معنعن کون سی حدیث؟ 11ویں قسم، نوع حدیث کی 11ویں قسم معنعن۔ معنعن حدیث وہ حدیث ہوتی ہے جس میں راوی اپنے شیخ سے حدیث بیان کرتے ہوئے لفظ عن کہہ دیتا ہے، لفظ عن کہہ دیتا ہے، یعنی کوئی محدث کے حدث فلان عن فلان عن فلان عن فلان، یہ حدیث۔ اور یہ محدثین جو ہے نا اختصار کے ساتھ عن کہا کرتے تھے، ایک استاد اپنی شیخ سے حدیث بیان کرتے ہوئے اس کا اختصار کرتے اور عن کہہ دیتے، جیسا کہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے الکفایہ میں لکھا ہے کہ انما استجاد قطبۃ الاختصار علی العنعنہ لکثرت تکرارها استجاد قطبۃ الاختصار علی العنعنہ، جی قطبۃ الاختصار علی العنعنہ، لکثرت تکرارها۔ انما استجاد قطبۃ الاختصار علی العنعنہ لکثرت تکرارها الى آخرہ الکفایہ میں۔ یہ اختصار کرتے ہوئے محدثین عن کا لفظ کہہ دیتے ہیں۔ حدیث معنعنہ وہ جو ہم نے متصل کی، متصل الاسناد کے تحت ایک بتایا تھا کہ سیغ التحمل میں تیسری چیز، تیسرا سیغہ یا تیسری قسم المحتملۃ بالسماع احتمالا راجحا، وہ اسی اعتبار سے ہے جو سیغے احتمال جن میں سماع کا ہو اور احتمال راجح ہو، اور وہ عن ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہوتی ہے کہ راوی سند میں مدلس نہ ہو اور ارسال کرنے والا مرسل خفی کرنے والا نہ ہو، تو پھر وہ عن کے ساتھ بیان کرے
تو محدثین اس کو سماع پر ہی معمول کرتے ہیں. ان شرائط کے تحت محدثین اس کو سماع پر معمول کرتے ہیں. شروع میں امام شعبہ رحمہ اللہ اس میں بھی سختی کرتے تھے. وہ کہتے تھے جو حدیث عن کے ساتھ ایک راوی اپنے استاد سے بیان کرتا ہے اور پھر آگے عن کے ساتھ تو یہ منقطع ہے، یہ سماع پر معمول نہیں ہوگی. لیکن امام ابن عبد البر رحمہ اللہ نے التمہید میں یہ بات لکھی ہے کہ سفیان رحمہ اللہ جو ہے نا، اس کو سفیان بن سعید الثوری رحمہ اللہ، یہ عن والی جو حدیث ہوتی تھی اس کو سماع پر معمول کہتے تھے اور شعبہ رحمہ اللہ نہیں کہتے تھے. لیکن بعد میں امام ابن عبد البر رحمہ اللہ نے شعبہ رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ انہوں نے سفیان کے قول کی طرف رجوع کر لیا تھا کہ واقعی یہ عن والی حدیث بھی جو ہے نا وہ سماع پر ہی التمہید میں. اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی جو العلل و معرفت الرجال ہے کتاب، اس میں بڑے بڑے محدثین کے حوالے آپ کو مل سکتے ہیں کہ وہ حدیث کو دوسرے اپنے شاگردوں کو بھی اور اپنے ہم مکتب ساتھیوں کو بھی یہ کہتے تھے کہ آپ حدیث کو اختصار کرتے ہوئے عن کا لفظ بول لیں. حدیث کو سماع کے صیغے جو ہیں حدثنا سمیعت وغیرہ، اس میں آپ لفظ عن استعمال کر لیں. العلل و معرفت الرجال. ہاں جی، یہ غیر مدلس کے لیے ورنہ سفیان خود عنانا کرتے ہاں یہ غیر مدلس کے لیے جی. سفیان خود عنانا کرے تو وہ خود مدلس ہیں، ان کا عنانا سماع پر معمول نہیں ہوتا. اسی لیے شرط ہے نا اس کے لیے عن روایت کے لیے کہ راوی مدلس نہ ہو. اگر راوی مدلس ہے تو اس سے شعبہ بیان کر رہا ہے. راوی اگر مدلس ہے نا، اس کے نیچے شاگرد امام شعبہ ہیں، تو وہ عن کے ساتھ بھی ہو تو سماع پر معمول ہوگی. وہ عن کے ساتھ بھی ہو تو سماع پر معمول ہوگی. اس میں بھی آگے جو ہے نا وہ مختلف مذاہب ہیں. ایک تو سفیان اور شعبہ کے حوالے سے میں نے بتا بھی دیا. شعبہ کا سب سے پہلے اس میں موقف تھا. وہ کہا کرتے تھے کہ یہ عن والی جو روایت ہے یہ سماع پر معمول نہیں ہے، اور پھر انہوں نے رجوع بھی کر لیا. اور دوسرا جو ہے نا اس کے متعلق یہ بھی کہتے ہیں، بعض علماء کہتے ہیں کہ ثبوت اللقاء، معاصرت بھی ہو اور ثبوت اللقاء بھی ہو، پھر وہ عن کے ساتھ بیان کرے گا تو روایت جو ہے وہ سماع پر معمول ہوگی. امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ موقف تھا. اور بعض کہتے ہیں کہ ثبوت اللقاء کی بجائے معاصرت ہی کافی ہے، معاصرت ہو تو. یہ جو امام شعبہ رحمہ اللہ کا جو مطلب کہ وہ اگر عن سے روایت بیان کر رہے ہیں، کسی سے لے رہے ہیں، تو اس میں تمام محدثین کی جو ہے اجتماعی رائے یہی ہے کہ سماع پر معمول ہے. انہوں نے خود کہہ دیا ہے، امام شعبہ رحمہ اللہ نے خود کہہ دیا ہے کہ جس بھی مدلس راوی سے میں روایت بیان کرتا ہوں تو میں اس مدلس کے منہ کی طرف دیکھتا رہتا تھا، اور مجھے جب پتہ ہوتا کہ اس نے اپنے شیخ سے سماع کی صراحت کر دی ہے، میں لکھتا ہی وہی حدیث تھا. جی، اگر وہ سماع کی صراحت والی ان کو پتہ ہوتا کہ اس میں مدلس نے عن ہے یا تدلیس ہے، وہ اس کو لکھتے ہی نہیں تھے. ہاں دا خدا المبہم مبہم ومبہم ما فیہ راو لم یسم. مبہم وہ حدیث ہے جس میں ایسا راوی ہو جس کا نام نہ ہو. سند میں بھی ہو سکتا ہے ابہام اور متن میں بھی. یعنی مبہم کی دو قسمیں، ایک مبہم فی السند اور دوسری مبہم فی المتن. تو مبہم جو متن میں ہوتا ہے نا، اگر سند صحیح ہے تو وہ مضر نہیں ہے. اگر سند صحیح ہے تو وہ متن میں اگر ابہام آ گیا تو وہ مضر نہیں ہے.
متن میں کبھی مبہم مرد ہوتا ہے، کبھی عورت ہوتی ہے. چند دن پہلے اس کی ایک بطور مثال ایک بات میں نے کی بھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ عید کا دیا اور آپ نے فرمایا عورتوں کو تصدقنا فإنی اریتکن اکثرکن من اہل النار. تو فقام ایک عورت کھڑی، فقام امرأۃ من سعاتۃ النساء، عورتوں کے درمیان سے ایک عورت کھڑی ہوگی. اب وہ عورت کون تھی اس کا نام کہیں بھی نہیں ہے، یعنی یہ متن میں مبہم ہے تو کوئی یہ مضر بھی نہیں ہے. اور کبھی کبھی متن میں فقام رجل فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبہم ہے، اس کا کوئی وہ نہیں ہے. اور اسی طرح بعض اوقات متن میں جو ہے نا رجل اور امرا آتا ہے، اور بعض اوقات متن میں ہوتا ہے کہ ابن یا ابن، یہ الفاظ بھی آتے ہیں متن میں، اور اس طرح اور بھی. تو وہ سارے متن میں اگر مبہم ہے تو سند صحیح ہے تو وہ مضر نہیں ہے. اگر سند میں راوی مبہم ہو، سند میں راوی مبہم ہو تو وہ مضر ہے. سند میں راوی مبہم ہو تو وہ مضر ہے، یعنی سند میں جو ہے نا مبہم ہو تو وہ مضر ہے. یہ اس روایت کو آپ یعنی اگر سند میں کوئی عن رجل آ گیا ہے نا عن فلان، تو اب یہاں پر رجل مبہم ہے، اس کو آپ اس کی تخریج کریں گے تو یہ جو مبہم راوی ہے یہ بظاہر جہالت ہے راوی کی، راوی مجہول ہے، لیکن تخریج کریں گے تو اس کی جہالت دور ہو جائے گی، پتہ چل جائے گا کہ یہ فلاں راوی ہے حدیث کی تخریج کرنے کی وجہ سے.